السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو گروپس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، ایک ہے ٹیکسٹ گروپ، دوسرا ہے سیمپل گروپ۔ تو چلتے ہیں انسرٹ کی ٹیب میں اور ایک ایک کمانڈ کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکسٹ باکس، کوئک پارٹس، ورڈ آر، سگنیچر لائن، ڈیٹ اینڈ ٹیکسٹ، آبجیکٹس، ایکویشنز اینڈ سیمبل آلسو۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک کمانڈ کو آج ہم ڈیپلی ڈسکس کرنے والے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں ٹیکسٹ باکس کو۔ فرینڈس، کوئی بھی باکس لے کر آپ اس کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس پہلے سے بنے بنائے ٹیکسٹ باکس بھی موجود ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک ٹیکسٹ باکس سلیکٹ کر لیا ہے، دین میں اس کی سائز کو انکریز کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ بنا بنایا ٹیکسٹ باکس لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کوئی اپنا ٹیکسٹ باکس بنانا چاہیں تو ڈرا ٹیکسٹ باکس کا آپشن موجود ہے، یہاں پر کلک کر کے آپ اپنی مرضی سے اپنا ٹیکسٹ باکس بھی ڈرا کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک رینڈملی ٹیکسٹ لکھ دیا ہے، تو اس طریقے سے آپ بھی اپنا ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر میں نے کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے، دوبارہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک اور ٹیب اوپن ہو جائے گی جسے کہتے ہیں فارمیٹ کی ٹیب۔ تو آپ اس کی فارمیٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرا ٹیکسٹ باکس، اگر آپ کوئی اور بھی ٹیکسٹ باکس یوز کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دین ہوتا ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن، تو یہاں سے آپ ٹیکسٹ ڈائریکشن پر کلک کر کے اس ٹیکسٹ کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ فرینڈس، اس کے بعد ہوتا ہے کریٹ اے لنک۔ کریٹ اے لنک کیا ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس دو ٹیکسٹ باکس ہیں، یعنی کہ ایک اور ٹیکسٹ باکس ہم لے لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں اور آپ کا وہ ٹیکسٹ باکس فل ہو جاتا ہے تو ٹیکسٹ آٹومیٹک ہی دوسرے باکس میں آ جائے گا کچھ اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے آپ ٹیکسٹ باکس پر لنک لگا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ اب آپ کے پاس دو ٹیکسٹ باکس ہو گئے، اگر دوسرا ٹیکسٹ باکس بھی فل ہو جائے گا تو اگر آپ تیسرا ٹیکسٹ باکس لیں گے تو جو باقی کا ٹیکسٹ ہوگا آپ کا وہ تیسرے ٹیکسٹ باکس میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں کچھ رینڈملی جو ہے وہ ٹیکسٹ آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے یہاں پر ٹیکسٹ لکھا تو یہاں پر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس میں آپ لکھیں گے اور یہ بھی فل ہو جائے گا، دین یہاں پر میں آپ کو ایک اور لے کے بتا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے ایک تیسرا بھی ٹیکسٹ باکس یوز کر لیا ہے، دین اس کو سلیکٹ کریں، دین کریٹ اے لنک اور اس پہ کلک کر دیں۔ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے پاس لنک لگ جائے گی کچھ اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لنک کو بریک کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی لنک کو بریک کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے، آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا اس ٹیکسٹ باکس کو، دین یہاں پر بریک لنک کا آپشن ہے، تو یہ لنک جو ہے وہ بریک ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس طریقے سے آپ ٹیکسٹ باکس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ٹیکسٹ باکس اسٹائل۔ ٹیکسٹ باکس کے بہت سارے اسٹائلز ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی اسٹائل چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ چینج کر کے آپ اپنے ٹیکسٹ باکس کو کوئی بھی اسٹائل دے سکتے ہیں۔ تو فرینڈس، یہاں پر بہت سارے اسٹائلز موجود ہیں، یہاں پر آپ کوئی بھی اسٹائل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں کچھ یہ والا اسٹائل اس کو دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کچھ اس طریقے کا انٹرفیس ہے۔ اس کے بعد شیپ فل۔ دوستو، یہ ایک شیپ ہی ہوتی ہے، اگر آپ اس میں کوئی بھی کلر فل کرنا چاہیں، شیپ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، دین یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی اور کلر فل کرنا چاہیں مور کلر میں جا کر تو وہ بھی آپ اس میں فل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور بھی اس میں بہت سارے آپشنس ہیں، پکچر لگانا، گریڈینٹ کا یوز کرنا، ٹیکسچر، پیٹرن، دین ادروائز اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ آپشنس موجود ہیں۔ اگر آپ ان کا یوز کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسچر کلر کا یوز کرنا چاہیں تو آپ ٹیکسچر کلر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دین یہاں پر پیٹرن اس کے اندر فل کرنا چاہیں تو ایزیلی آپ اس میں پیٹرن بھی فل کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ میں نے پیٹرن فل کر دیا ہے۔ دین اس کے بعد ہوتا ہے شیپ آؤٹ لائن۔ سو فرینڈس، یو آلریڈی نو اباؤٹ آؤٹ لائن۔
کہ جو باہر کا حصہ ہوتا ہے، جو بارڈر ہوتا ہے، وہ شیپ کی آؤٹ لائن کہلاتا ہے۔ نو آؤٹ لائن کرنا چاہیں، آؤٹ لائن کی وڈث بڑھانا چاہیں، کم کرنا چاہیں، آؤٹ لائن ڈیشز والی دینا چاہیں، پیٹرن والی دینا چاہیں تو بھی آپ ایزیلی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے کوئی اور سلیکٹ کر لی ہے آؤٹ لائن، دین آپ اس آؤٹ لائن کی وڈث اور بھی موٹی کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ دین ڈیشز والی آؤٹ لائن لگانا چاہیں تو بھی یہاں سے آؤٹ لائن لگا سکتے ہیں۔ یہ آؤٹ لائن نظر نہیں آ رہی تو میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں، تو یہاں پر آپ کو بلیک ایزیلی ویزیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے چینج شیپ۔ اگر آپ اس شیپ کو چینج بھی کرنا چاہیں تو آپ ٹیکسٹ باکس کی شیپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ دیٹس لائک یہاں پر میں کوئی اور شیپ آپ کو دے کر دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے۔ یہاں پر میں یہ دے دیتا ہوں ایموجی والی، بٹ یہ کچھ اچھی نہیں لگ رہی تو ہم کوئی اور دے دیتے ہیں۔ دیٹس لائک یہاں پر ہارٹ والی دے دیتے ہیں۔ تو کچھ اس طریقے سے بھی اگر آپ اپنی شیپ کو چینج کرنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس کی وڈث کو تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں تاکہ صحیح سے ویزیبل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے شیڈو ایفیکٹ۔ یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ پھر بھی میں آپ کو اس کا تھوڑا بہت دے دیتا ہوں اوور ویو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر کریں گے تو نو، یہاں پر یہ اور بھی یہاں پہ بہت سارے آپشنس ہیں شیڈو کے، تو آپ شیڈو لگانا چاہیں اپنے شیپ میں تو آپ ایزیلی شیڈو کا یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت سارے شیڈو کے اسٹائلز موجود ہیں، جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر یہ والا لگا لیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو دوبارہ فارمیٹ کی ٹیب میں چلے جائیں گے، دین یہاں سے آپ شیڈو کلر بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ شیڈو کا کون سا کلر چاہتے ہیں، یہاں سے آپ اپنے مرضی سے شیڈو کا کلر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو فرینڈس یہاں پر آپ کوئی بھی ایک کلر چوز کر لیں، دیٹس ون، میں نے یہ والا چوز کر لیا ہے، تو آپ یہاں سے کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں۔ دین ہوتی ہے ڈائریکشن۔ اگر آپ اس کو شیڈو کو تھوڑا سا اوپر، نیچے، دائیں، بائیں اگر کرنا چاہیں تو بھی آپ ایزیلی یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہیں 3D ایفیکٹس۔ تو یہاں سے آپ 3D ایفیکٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ کہلاتے ہیں 3D ایفیکٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے کوئی بھی ایک 3D ایفیکٹ چوز کر لیا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں۔ 3D کلر ہوتا ہے، یہاں پر آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں۔ تو دین یہاں پر میں ریڈ کلر چوز کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ڈیپتھ۔ ڈیپتھ کیا ہوتا ہے ابھی آپ سمجھ جائیں گے کچھ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اگر ڈیپتھ کا بھی یوز کرنا چاہیں تو بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے یہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس میں آپشن ہے ڈائریکشن کا۔ تو ڈائریکشن کون سی ہونی چاہیے، لیفٹ، رائٹ، کون سی ہونی چاہیے، تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈائریکشن وغیرہ کا بھی یوز ایزیلی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں کوئی ایک سلیکٹ کر لوں گا۔ تو یہاں سے آپ لائٹنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائٹنگ کم اور زیادہ ہو جائے گی، کچھ اس طریقے سے انٹرفیس ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ ایسی لائٹنگ ہے، یہاں پر کچھ ایسی لائٹنگ ہے۔ تو آپ اپنے 3D ایفیکٹ میں لائٹنگ کا بھی یوز کرنا چاہیں تو کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فرینڈس اس کے بعد ہوتا ہے پوزیشن، بٹ پوزیشن سے پہلے یہاں پر میں کچھ ٹیکسٹ لے لوں گا، دین اس سے پہلے میں اس کو ریسائز کر کے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا تاکہ آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں تو وہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر میں ایک رینڈملی ٹیکسٹ جنریٹ کروا دیتا ہوں 10 پیراگراف کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے ہم اس کا یوز کرتے ہیں، دوبارہ جائیں گے فارمیٹ کی ٹیب میں، دین یہاں پر پوزیشن کا یوز کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کے ٹیکسٹ کی پوزیشن اور آبجیکٹ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرینڈس اس کے بعد میں کنٹرول ڈی کی مدد سے اس آبجیکٹ کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں۔ کنٹرول اور ڈی پریس کر کے آپ اس آبجیکٹ کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں، دین یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد برنگ ٹو فرنٹ اور سینڈ ٹو بیک کیا ہوتا ہے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ میں آپ کو اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی آبجیکٹ کسی آبجیکٹ کے پیچھے لگانا ہو تو آپ سینڈ ٹو بیک کریں گے، اگر کسی پچھلے آبجیکٹ کو آپ کو آگے لے کر آنا ہے تو آپ اس کو برنگ ٹو فرنٹ کریں گے۔ دین ہوتا ہے ٹیکسٹ ریپنگ۔ ٹیکسٹ ریپنگ کیا ہوتا ہے دوستوں، یہ بھی آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے، بٹ آپ اس کو بیہائنڈ دا ٹیکسٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ اپنے آبجیکٹ کو بیہائنڈ دا ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ دین ہوتا ہے الائنمنٹ۔ الائنمنٹ سینٹر کرنا چاہیں، الائنمنٹ رائٹ کرنا چاہیں، الائنمنٹ ٹاپ کرنا چاہیں، باٹم کرنا چاہیں، یہاں سے آپ کوئی بھی الائنمنٹ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی یہاں سے یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ہوتا ہے روٹیٹ۔ آپ کسی بھی آبجیکٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ گروپ کرنا ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں، دین یہاں سے آپ اس کی ہائٹ کو اور یہاں سے آپ اس کی آبجیکٹ کی وڈتھ کو یہاں سے انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے ٹیکسٹ باکس۔
تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دین چلتے ہیں انسرٹ کی ٹیب میں اور دوسرے کمانڈ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرینڈس یہ ہوتا ہے کوئک پارٹس۔ کوئک پارٹس بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں یہاں پر آپ کو ایک نیا ڈاکومنٹ لے لیتا ہوں اور یہاں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوستو اگر آپ کوئی بھی ایک لائن لکھتے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں وہ آپ کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے یا ایک پیراگراف لکھتے ہیں، بٹ آپ کو وہ بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کو پورا لکھنے کی بجائے آپ اس کا شارٹ کٹ نیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ اگر آپ لکھتے ہیں CPU، ٹھیک ہے، تو وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ آٹومیٹک ہی آ جائے تو بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ یہاں پر میں نے کچھ ایڈریس لکھ دیا ہے، وارڈ نمبر 16 نیو ٹاؤن، میرا پور ڈسٹرکٹ، نوشہ فیروز، ٹھیک ہے، تو اس کو میں یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ دین سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا تھوڑا سا سائز بھی میں انکریز کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ دین سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے دوبارہ انسرٹ کی ٹیب میں۔ انسرٹ کی ٹیب میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے کوئک پارٹس میں۔ کوئک پارٹس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں، ڈاکومنٹ پراپرٹی، فیلڈ، بلڈنگ بلاکس آرگنائزر، گیٹ مور آن آفس آن لائن۔ دین ہم یہاں پر لاسٹ والا یوز کریں گے جو کہ ہے سیو سلیکشن ٹو کوئک پارٹ گیلری۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہوتا ہے نیم۔ نیم سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں پر شارٹ کٹ نام کون سا رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ لکھیں اور آپ کا پورا یہ ایڈریس آ جائے۔ تو یہاں پر میں لکھتا ہوں ADR۔ ADR لکھ کے آپ نے سمپل کچھ بھی نہیں کرنا، دین اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی یہ لائن پیراگراف آپ اپنا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دین آپ یہاں پر لکھیں گے ADR اور F3 کا بٹن پریس کریں گے۔ جیسے F3 کا بٹن پریس کریں گے، جو آپ نے لائن لکھی ہوگی، جو آپ نے پیراگراف لکھا ہوگا، وہ سارا کا سارا آپ کا شو ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے، شارٹ کٹ طریقے سے۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو کوئک پارٹس بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر جیسے آپ دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا، جو بھی یہاں پر سیو سلیکشن میں ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا۔ دوستو دین ہوتا ہے ورڈ آرٹ۔ ورڈ آرٹ بیسیکلی بہت ہی یوزفل ہوتا ہے اگر آپ کوئی ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے۔ یہاں پر آپ کے پاس ورڈ آرٹ کے بہت سارے سٹائلز موجود ہیں، یہاں سے کوئی بھی سٹائل چوز کر سکتے ہیں، دین آپ بعد میں بھی اس کو چینج اور ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے میں اس ٹیکسٹ کو اریز کر دیتا ہوں، دین یہاں پر آپ ورڈ آرٹ کے کسی بھی سٹائل پر کلک کریں۔ دین یہاں پر آپ جو بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہیں، دیٹ مینس کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے MEHRABPUR، مہراپور۔ اس کے بعد ہوتا ہے فونٹ۔ یہاں سے آپ دوستو کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کرنا چاہیں، کوئی بھی فونٹ اس کو دینا چاہیں، ایریل دینا چاہیں، ایریل بلیک دینا چاہیں، ٹائمز نیو رومن، کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ دین سائز بھی آپ اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں، تو یہاں سے آپ کوئی بھی سائز چوز کر سکتے ہیں۔ میں نے 36 کر لیا، بولڈ بھی کر سکتے ہیں، دین اٹالک کا یوز کرنا چاہیں تو اٹالک کا یوز بھی کر سکتے ہیں۔ دین آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے، تو کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے پیج پر شو ہو جائے گا اور یہ بہت ہی بیسٹ اور گڈ اوور ویو دیتا ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے میں تھوڑا سا اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہوں تاکہ صحیح سے ویزیبل ہو۔ اس کے بعد ہوتا ہے اس کی فارمیٹ کی ٹیب اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہوتا ہے اس میں دین یہ سارے آپشنس تو وہی ہیں، ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، بٹ کچھ آپشن جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایڈٹ ٹیکسٹ۔ دوستو ایڈٹ ٹیکسٹ سے مراد کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ ری ایڈٹ بھی کرنا چاہیں تو ایزیلی ری ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ری ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے، دوبارہ سے یہاں پر آپ کوئی بھی ری ایڈٹ کرنا چاہیں، کوئی چینجنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ یہاں پر میں نے پہلے ٹیکسٹ لکھا تھا پورا بڑی ABC میں، بٹ ابھی میں نے چھوٹی ABC میں کر دیا، دین اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے، تو وہاں پر بھی چینج ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے۔ فرینڈس اس کے بعد ہوتا ہے اسپیسنگ۔ دوستو یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ان کے درمیان میں جو اسپیس ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے اسپیسنگ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ ویری ٹائٹ کرنا چاہیں، نارمل رکھنا چاہیں، ڈیفالٹ میں تو نارمل ہی ہوتا ہے، اس کے بعد لوز کرنا چاہیں، ویری لوز کرنا چاہیں تو بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ویری ٹائٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ویری ٹائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے، اگر ٹائٹ کرنا چاہیں تو کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا۔ دین اس کے بعد ہے نارمل۔ نارمل تو ڈیفالٹ میں ہی ہوتا ہے، ایسا ہی آپ کو نظر آئے گا۔
دین لوز ہوتا ہے، لوز کرنے سے آپ کا ٹیکسٹ اور بھی ایک دوسرے سے دور چلا جائے گا، ویری لوز کریں گے تو بہت زیادہ دور چلا جائے گا، کچھ اس طریقے سے. تو ہم اس کو دوبارہ نارمل ہی رکھنے دیتے ہیں. فرینڈس اس کے بعد ہوتا ہے ایون ہائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ جو لکھا ہے چھوٹی اے بی سی میں ہوگا، چھوٹی ہی اے بی سی میں، بٹ وہ ہائٹ جو ہوگی وہ سب ٹیکسٹ کی سیم ہی ہو جائے گی، کچھ اس طریقے سے. اس کے بعد ہوتا ہے ورٹیکل ٹیکسٹ. ورٹیکل ٹیکسٹ پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کا پہلے ٹیکسٹ کیا تھا، ہاریزونٹل، دین کیا ہو جائے گا ورٹیکل، اور کچھ اس طریقے سے انٹرفیس ہوگا. یہاں پر میں سائز پیج کی تھوڑی سی گھٹا دیتا ہوں آپ کو نظر آ جائے، ٹھیک ہے. تو کچھ اس طریقے سے اگر آپ اپنا ٹیکسٹ ورٹیکل کرنا چاہیں تو بھی آپ اپنا ٹیکسٹ ورٹیکل کر سکتے ہیں. فرینڈ نیکسٹ کمانڈ ہوتی ہے ورڈ آرٹ اسٹائل. دوستو یہ وہی اسٹائلز ہیں جو آپ نے پہلے وہاں پر دیکھے تھے. یہ ورٹیکل اسٹائلز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہاریزونٹل اسٹائل ہوتے ہیں. اگر ورٹیکل اسٹائل کا یوز کرنا ہے تو آپ ورٹیکل اسٹائل کا یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ہاریزونٹل اسٹائل کا یوز کرنا ہے تو آپ ہاریزونٹل اسٹائل کا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہاں پر آپ کو وہی شو ہو رہے ہیں جو آپ کو وہاں پر شو ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کسی اسکول کی ہیڈنگ وغیرہ لگا رہے ہیں یا کوئی ایسا ٹیکسٹ بنا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کوئی رزلٹ کارڈ وغیرہ بنا رہے ہیں، تو یہاں سے آپ ایزیلی ان کا یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اور بھی آپ کے پاس بہت سارے انٹرفیس ہیں، تو یہاں سے آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نے کچھ اس طریقے سے اس کا یوز کر لیا ہے. دین ہوتا ہے شیپ فل. تو یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، ویسا ہی ہے جیسے ہم ٹیکسٹ باکس میں یوز کر کے آئے ویسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہے شیپ کی آؤٹ لائن. یہاں پر آپ کوئی بھی آؤٹ لائن لگا سکتے ہیں، مور کلر میں جا کر آپ اس کی آؤٹ لائن وغیرہ اور بھی مزید کر سکتے ہیں. دین یہاں سے آپ اس کا چینج شیپ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو جو بھی شیپ پسند آئے آپ وہ شیپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے کام کے حساب سے. یہاں پر میں نے کچھ اس طریقے سے شیپ یوز کر لی ہے. دوستو یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. شیڈو ایفیکٹس، دین ڈائریکشن، 3D ایفیکٹ، ٹیکسٹ ریپنگ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، ہم ان کو ڈسکس یہاں پر نہیں کریں گے. تو چلتے ہیں دوبارہ انسرٹ کی ٹیب میں، دین ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں. اب جو آپشن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈراپ کیپ. اس کے لیے میں نے ایک نیا ڈاکومنٹ لے لیا ہے اور یہاں پر کوئی میں ایک ٹیکسٹ رینڈملی لے لوں گا. تو یہاں پر میں نے ایک ٹیکسٹ لے لیا ہے رینڈملی، تھوڑی اس کی سائز بھی انکریز کر دی ہے میں نے. دین آپ نے جانا ہے یہاں پر، آپ فرسٹ آپ اس پیراگراف کو سلیکٹ کر لیں گے. اگر سلیکٹ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہاں پر میں نے کرسر اپنا رکھ دیا ہے کسی ایک پیراگراف میں. دین آپ نے جانا ہے ڈراپ کیپ میں اور یہاں سے آپ ڈراپ کے اوپر کلک کریں گے اور یا ان مارجن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ڈراپ کیپ جو ہے وہ اس پر اپلائی ہو جائے گا. بیسیکلی ڈراپ کیپ ہوتا کیا ہے، وہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے پہلا ورڈ جو پہلا لیٹر ہے وہ اس کا جو ہے وہ آپ کو بڑا انکریز نظر آئے گا باقی ٹیکسٹ کے حوالے سے. تو یہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ چائنیز جو اخبار وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان میں یوز کیا جاتا ہے. انٹرفیس آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بھی اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں دوسرا آپشن ہے ان مارجن. تو آپ کا مارجن میں ہی آ جائے گا ٹیکسٹ، جو آپ کا بڑا ہوگا وہ مارجن میں ہی آ جائے گا، آپ کا پیج جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. اگر آپ اس کا بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے. دین ہوتا ہے سگنیچر لائن. دوستو سگنیچر لائن بیسیکلی اگر آپ سگنیچر لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک لائن ڈرا کرنا چاہیں تو آپ سگنیچر لائن کا آپ یوز کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ سگنیچر لائن جو ہوتی ہے وہ اگر آپ سگنیچر وغیرہ پرچیز بھی کرنا چاہیں مائکروسافٹ آفس سے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نام یہاں پر سجیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد یہاں پر آپ کا ڈیزگنیشن جو ہے وہ یہاں پر آپ نے وہ پٹ کرنا ہے. تو یہاں پر میرا ڈیزگنیشن ہے ٹیچر، تو میں ٹیچر ہی پٹ کروں گا. اگر یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈریس بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ نہیں بھی دینا چاہتے تو نہیں دے سکتے. تو یہاں پر میں نے کوئی رینڈملی جو ہے وہ ای میل لگا دی ہے. دین آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے. جیسے آپ اوکے پریس کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا. اوپر ایکس لکھا ہوا ہے، دین نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساجد علی لکھا ہوا ہے، دین یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیچر. تو یہ کچھ بہت اچھا انٹرفیس دیتی ہے. اگر آپ ایسے ہی رینڈملی کوئی لائن لگا دیتے اور اس کے نیچے آپ یہ لکھ دیتے تو اتنا شاید اچھا سین نہ ہوتا، بٹ اگر آپ نے کچھ اس طریقے کی یوز کی ہے تو یہ زیادہ اچھی ہے.
تو دوستوں اس کے بعد ہوتا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم۔ بیسیکلی ڈیٹ اینڈ ٹائم کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تو یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے ڈیٹ اینڈ ٹائم کے فارمیٹس موجود ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ان کا یوز کر سکتے ہیں، دین آپ نے یہاں پر کوئی بھی سلیکٹ کر لینا ہے، اوکے پریس کر دینا ہے۔ جیسے آپ اوکے پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ٹائم اور ڈیٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی اور ڈیٹ فارمیٹ یا ٹائم فارمیٹ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس یہاں پر شو ہو جائے گا۔ نیکسٹ اگر آپ کوئی اور بھی لینا چاہیں، جیسے کہ یہاں پر میں نے یہ لے لیا ہے تو کچھ اس طریقے کا انٹرفیس شو ہو رہا ہے۔ تو فرینڈز کچھ اس طریقے سے آپ ڈیٹ اینڈ ٹائم کا یوز کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد ہوتا ہے آبجیکٹ۔ تو فرینڈز بیسیکلی آبجیکٹ کا یوز دو طریقے سے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر نیکسٹ پیج میں لے لیتا ہوں اور یہاں سے آبجیکٹ ہوتا ہے ٹیکسٹ فرام فائل۔ اگر کسی فائل سے بھی آبجیکٹ لینا ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی آبجیکٹ کے اوپر کلک کر دیا، دیٹ مینس کہ آپ ایم ایس ورڈ میں رہتے ہوئے اگر آپ کسی اور اپلیکیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کہ کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو کہ آپ ایم ایس ورڈ میں نہیں کر سکتے، تو آپ یہاں پر کسی اور اپلیکیشن کا یوز بھی کرنا چاہیں تو بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے آپشنس ہیں اور یہاں پر ایک آپشن ہے بٹ میپ امیج کا۔ بٹ میپ امیج سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ ایم ایس پینٹ میں جانا چاہتے ہیں ایم ایس ورڈ سے تو جا سکتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ یہاں پر آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایم ایس پینٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پر میں اس کے سائز کو، اس کے پیج کے سائز کو یہاں پر تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں، دین میں اور بھی اس کو انکریز کر دیتا ہوں۔ یہاں پر ہم کوئی بھی ایک شیپ لے لیتے ہیں، دیٹ مینس کہ مجھے یہاں پر ایک مون بنانا ہے۔ مون کے لیے یہاں پر میں ایک اوول شیپ لے لوں گا اور یہاں پر ایک اور اوول شیپ لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں سیٹ کر کے یہاں پر مون بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ سیٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر میں کچھ اس طریقے سے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے اریزر کا یوز کر کے یہاں پر جو ایکسٹرا اس کا حصہ ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ ریموو کر دینا ہے۔ تو کچھ اس طریقے سے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں۔ تو فرینڈس آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ تو فرینڈس اس طریقے سے میں نے یہاں پر ریموو کر لیا اور یہاں سے ہم کوئی بھی ایک مون جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور یہاں سے ہم کوئی اسٹار بھی چوز کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے۔ جیسے آپ کلوز کریں گے تو آپ کا جو مون ہے وہ یہاں پر ایم ایس ورڈ میں جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ سے اگر اس کی فارمیٹنگ وغیرہ بھی کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ ایزیلی اس کی فارمیٹنگ کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس ٹیکسٹ ریپنگ کا بھی آپشن موجود ہے۔ اس کو بیہائنڈ دا ٹیکسٹ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ ایزیلی یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈس اس کے بعد آپ نے جانا ہے انسرٹ کی ٹیب میں۔ یہ تو ہو گیا مکمل۔ تو اس طریقے سے اگر آپ آبجیکٹ کا یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دین ہوتا ہے ایکویشنز۔ بیسیکلی ایکویشن کا یوز تب ہوتا ہے جب آپ اگر میتھ سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کوشچن پیپر وغیرہ بنا رہے ہیں میتھ کا، تو آپ یہاں سے ایکویشنز کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس بہت ساری ایکویشن ہیں۔ انسرٹ نیو ایکویشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طریقے کا انٹرفیس بھی شو ہو جائے گا۔ یہاں پر ایکویشنز ہیں، یہاں پر آپ کے پاس پروفیشنل، لینئر اور بھی بہت ساری ایکویشنز ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس میتھ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپشن موجود ہیں، جیسا کہ لیس دین، گریٹر دین، اس کے بعد انٹرسیکشن، یونین اور بھی بہت سارے آپشن یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اپنی میتھمیٹیکل جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں ان کا یوز کرنا چاہے تو بھی آپ ایزیلی ان کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس فریکشن سے ریلیٹڈ آپشنس ہے، اسکرپٹس ہے، ریڈیکل ہے، انٹیجر، لارج بریکٹ، فنکشن، دین اور بھی بہت سارے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو فریکشن کا یوز کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے اس کا یوز کر لینا ہے، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، دین یہاں سے آپ اس کا بھی جو ہے وہ ایکویشن کو اگر آپ یہاں سے انکریز کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول اور بریکٹ کا استعمال کرنا ہے تو آپ کا جو وہ ٹیکسٹ ہے وہ آپ کا انکریز ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟
تو آپ کنٹرول اور بریکٹ سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو انکریز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے 3 اور دین یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے 2۔ تو 3/2 کچھ اس طریقے کا انٹرفیس دے رہا ہے۔ اگر آپ ان کا یوز کرنا چاہتے ہیں فریکشنز کا تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے اسکرپٹ، اس کے بعد ہوتا ہے ریڈیکل۔ اگر ریڈیکل کا بھی یوز کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک ریڈیکل جو ہے وہ ایکویشن لے لی ہے، تو یہاں پر آپ اس کو دوبارہ ری ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے 4 لکھ دیا ہے، 4 یہاں پر بھی 4 لکھ دیا ہے، دین یہاں پر مجھے کچھ اور لکھنا ہے، یہاں پر میں نے 1 لکھ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں اس مون کو تھوڑا سا نیچے کر دوں گا تاکہ آپ کو بات کلیئرلی سمجھ میں آ جائے۔ تو فرینڈس یہاں پر آپ کے پاس بنی بنائی جو ہیں وہ ایکویشنز موجود ہیں، جن کو آپ ری ایڈٹ کر کے آپ اپنا کام ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس بریکٹس، انٹیجرل، میٹرکس اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں جن کا آپ یوز کر کے آپ اپنے کوشچن پیپر اور میتھ سے ریلیٹڈ اگر جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز اس کے بعد لاسٹ آپشن جو ہوتا ہے وہ ہے ہمارے پاس سمبل۔ تو اس کے لیے آپ کو انسرٹ میں جانا ہے، دین یہاں پر سمبل کا، سمبل بھی آپ MS ورڈ میں بہت سارے ہیں، تو یوز ان کا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دین مور سمبل میں جائیں گے تو یہ آپ کو یہاں پر بہت سارے اور بہت ہی اچھے اچھے سمبلز مل جائیں گے، جیسے کہ پین ہے، پینسل ہے، اس کے بعد سیزر ہے، اس کے بعد ہارٹ ہے، کلاک ہے، اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں، جیسے کہ یہ ایرو ہے۔ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا، دین انسرٹ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کا جو ہے ایرو جو ہے وہ پیج پر آ جائے گا۔ تو کچھ اس طریقے سے اگر اس کا سائز بھی انکریز کرنا چاہیں تو کنٹرول اور بریکٹ کی مدد سے جو ہے وہ آپ ان کا سائز بھی انکریز کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اس طریقے سے میں نے یہاں پر ایرو کا یوز کر دیا ہے، فارورڈ ایرو، بیکورڈ ایرو، اپ ایرو، ڈاؤن ایرو کا یوز کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے کچھ اور بھی ایک سمبل لے لی ہے، لائک اے فین ہے، تو یہاں پر میں نے اس کی بھی سمبل لے لی ہے۔ تو یہاں پر کوئی اور بھی سمبل لینا چاہیں، دیٹ مینس کہ یہاں پر کوئی اور جو ہے وہ ہم سمبل یوز کر لیتے ہیں، یہاں پر ٹک باکس کی جو ہے سمبل یوز کر لیتے ہیں۔ تو اس کی بھی اگر یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کی بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ فرینڈس آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کا کوشچن آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔